جب آدم علیہ السلام اس زمین پہ آئے تو اپنے ساتھ جنت کا ایک پتھر یاقوت بھی لائے۔ جب اللہ کا حکم ہوا کہ آدم میرا گھر تعمیر کر، تو بس آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنانا شروع کیا۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام نشاندہی کے طور پر ایک پتھر بیت اللہ کے ایک گوشے میں نصب کر دیا، جسے زمانہ حجر اسود کے نام سے جانتا ہے۔ حجر پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ کالے رنگ کو۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، حجر اسود کو اپنے عمل خیر کا گواہ بنا لو، کیونکہ یہ روز محشر اللہ کے دربار اپنے استلام کرنے والوں کی سفارش کرے گا۔ اس کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہوں گے۔ جس شخص نے حجر اسود کو ہاتھ لگایا گویا اس نے اللہ سے ہاتھ ملایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم دو جنتی یاقوت ہیں۔ یاد رکھنا، اگر اللہ ان کی روشنی کو ختم نہ کرتا تو یہ پوری دنیا کو روشن کر دیتے۔ یہ ایک ایسا پتھر ہے جس میں اللہ نے انسانوں کے گناہ جذب کرنے کی قوت بخشی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس وقت حجر اسود جنت سے آیا اس وقت یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ یہ پاک پتھر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کعبہ کے اسی گوشے میں پڑا رہا۔ پھر جب طوفان نوح برپا ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امانتاً اس پتھر کو جبل ابی قیس میں رکھ دیا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک وہاں ہی رہا۔ اور پھر جب اللہ کا حکم ہوا، اے ابراہیم میرے خلیل میرا گھر تعمیر کر، تو بس وہ پتھر حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پیش کیا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس جنتی پتھر کو چرا لیا گیا۔ تاریخ نے اس واقعے کو اپنے دامن میں کچھ یوں تحریر کیا ہے۔ ابو طاہر سلیمان اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے بڑے بھائی جانشین کو شکست دے کر بحرین پر قابض ہو گیا اور مشہور بن گیا۔ اس کا سب سے بدترین اور سیاہ کام یہ تھا کہ اس نے مکہ مکرمہ کی پاک سرزمین پر حملہ کیا۔ اس قدر ظالم تھا کہ اسے اللہ کے گھر کی حرمت کا بھی خیال نہ تھا۔ سن 317 ہجری کو اس نے مکہ مکرمہ پر بحرین کی ایک بڑی فوج کے ساتھ حملہ کیا۔ مکہ میں بہت سے لوگوں کو شہید کیا، جسے تاریخ نے تقریباً 30,000 لکھا ہے، جس میں 1700 حاجی اور 700 طواف کرنے والے بھی شہید ہوئے۔ اس نے یہ سب کچھ حجر اسود کو چوری کرنے کے لیے کیا۔ جیسے ہی دو آدمی کعبہ پر چڑھے تو اللہ نے انہیں زمین پر ایسے پٹکا کہ وہ اسی وقت جہنم وصل ہو گئے۔ مقام ابراہیم تو اس کے ہاتھ نہ لگ سکا، کیونکہ خادمان حرم نے اسے پہاڑ کی گھاٹی میں کہیں چھپا دیا تھا۔ جب اس نے حرم پاک پر قبضہ کیا تو جعفر بن حلاج نے ابو طاہر کے حکم پہ حجر اسود کو اکھیڑ لیا۔ اس پر کئی ضربیں لگائیں، جس سے کچھ ذرے ٹوٹ گئے اور وہ اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ اس بدبخت نے اللہ کے گھر کا دروازہ بھی توڑ دیا اور غلاف کعبہ کو ٹکڑے کر کے اپنی فوج کے اعلیٰ لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ یہ اسلام کا پہلا ایسا سال تھا جب حج بیت اللہ بھی موقوف ہو گیا۔ ابو طاہر نے وہاں ایک مشہور عالی شان مقام بنوایا اور بحرین میں لوگوں کو حج کی دعوت دینے لگا۔ وہ اللہ کے گھر آنے والی حاجیوں کو اغوا کرتا اور قتل کر دیتا۔ اسی طرح تقریباً 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے محروم رہا۔ آخرکار معجزانہ طور پر اصل حجر اسود واپس خانہ کعبہ پہنچ گیا۔ اس کی واپسی کچھ اس طرح ہوئی۔ بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے بحرین کے حاکم ابو طاہر کے ساتھ معاہدہ کیا کہ 30,000 دینار میں حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا جائے۔ جب مقتدر باللہ نے بڑے محدث امام عبداللہ کو بحرین حجر اسود لینے کے لیے بھیجا تو اس فاسق فاجر حاکم ابو طاہر نے ایک چال چلی کہ اصل حجر اسود کو چھپا کر ایک نقلی پتھر کو غلاف میں لپیٹ کر پیش کیا۔ حضرت عبداللہ نے اس پتھر کو پانی میں ڈبویا اور فرمایا کہ یہ حجر اسود نہیں ہے۔ اب دوسرا پتھر لایا گیا۔ اب آپ نے وہی کام کیا، پانی میں ڈبویا اور پھر آگ پر گرم کیا اور کہا یہ اصل نہیں ہے۔ حاکم بحرین ابو طاہر کہنے لگا یہ کیسا پیمانہ ہے؟ تو بس حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود نہ تو پانی میں ڈوب سکتا ہے اور نہ آگ اسے کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ بس اصل پتھر پیش کیا گیا۔
جب آپ نے معائنہ کیا تو حضرت عبداللہ فرمانے لگے بے شک یہی اصل پتھر ہے۔ حضرت عبداللہ اس جنتی پتھر کو لے کر مکہ کی طرف چل پڑے۔ اس پتھر کو ایک کمزور اونٹنی پر لاد دیا گیا جو کہ بہت تیزی سے چلنے لگی اور تندرست ہو گئی، اور اللہ نے بحرین کے حاکم ابو طاہر کو عبرتناک موت دی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کی موت چچک کی بیماری سے ہوئی، اور بعض روایات میں آتا ہے ابو طاہر کو ایک ایسی بیماری لگی کہ اس وقت اس کا کوئی علاج نہ تھا، اور اس کے جسم سے ایسی گندی بدبو نکلتی تھی کہ اس کے طبیب بھی اس سے دور دور بھاگتے تھے۔